الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں شخصیت پرستی خوشامد عروج کے اوپر ہے۔ جو زیادہ خوشامد کرتا ہے اس کو بڑے عہدے بھی ملتے ہیں، جو جتنی شخصیات کے قریب جاتا ہے اس کو بہت ساری مراعات بھی ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ یا عجرہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احکموں کی حکومت سے محفوظ رکھے۔ احمق جو لوگ ہوتے، احمقوں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، احمق لوگ کون ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احمق بھی ہوں اور حکومت بھی کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے جو میری دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور نہ میری سنت کو سنت سمجھیں گے۔ تو جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، جو ان کے ظلم پر ان کی اعانت کریں گے، وہ میرے امتی نہیں۔ کہ جو بادشاہ نے، جو صاحب نے، جو بڑے نے، لیڈر نے بول دیا، اس کے نیچے ماننے والے فالوور جتنے ہیں وہ اس کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو وصیت کر رہے ہیں کئی سو سال پہلے، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس بھی پارٹی میں یا جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس پارٹی کا سربراہ یا اس گروہ کا سربراہ جو کہہ دے سچ کا ہمیں پتہ بھی ہو، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں میں شاید ٹھیک نہیں ہوں، میں نہیں سمجھ سکا، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ جھوٹ بھی بولے تو ہم اس کے جھوٹ کو اتنا دفاع کرتے ہیں کہ اپنا سچ ہمارا ڈوب جاتا ہے ان کے جھوٹوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے حاکم کے جھوٹ کی، اس کے ظلم کی مدد کی، تو میں اس کا نبی نہیں ہوں۔ وہ قیامت کے دن در مصطفیٰ کے اوپر نہ آئے، وہ اپنا مددگار اور اللہ کے ہاں شفیع کوئی اور ڈھونڈے، اس لیے کہ جو سرکار نے اس کو احکام دیے تھے، اس تو امت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا فرد سچا ہے۔ تو کسی کے جھوٹ کو سچ بنانا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تو ظلم کیا، اور آگے فرمایا کہ نہ وہ حوض کوثر کے اوپر آئیں گے اور نہ میں ان کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ تو کسی جھوٹے کی مدد کرنا، کسی ظالم کی مدد کرنا اور کسی جھوٹے بادشاہ کے ظلم کو ڈیفینڈ کرنا، یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکموں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ عن قریب کچھ لوگ حکمران ہوں گے جو لوگ ان کے پاس جائیں گے، پھر ان کے ظلم پر ان کی اعانت کریں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ آج کل دیکھ لیں، حاکم وقت اگر جھوٹ بھی بول دے، بڑا کوئی سربراہ، ہمارے ہاں تو اتنے حاکم ہیں کہ انگلیوں کے اوپر نہیں گن سکتے، ہر کوئی اپنی جگہ ایک ایک حاکم بن کے بیٹھا ہے، ان کے جتنے نیچے فالوور ہیں۔ آپ کو ان کو پسند کرنے سے اسلام نہیں روکتا، آپ ضرور پسند کریں، آپ جس پارٹی میں رہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ آپ کا بڑا، آپ کا پارٹی لیڈر جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کے جھوٹ کو بھی سچ بنانے کے لیے آپ اپنے ابے کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنی بد تہذیبی، بد تمیزی ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک طرف باپ بیٹھا ہے جس کے ہاتھوں میں بچہ بڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں میں آنکھ کھولی، انہی ہاتھوں نے
اس بچے کو بڑا کیا، وہ کہتے ابو جی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ ٹھیک کہہ رہے، جو میرا حاکم ہے، جو میرا بادشاہ ہے، میرا لیڈر ہے، میرا سب کچھ ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے آپ راتوں دنوں کے گواہ ہیں، اجالوں اندھیروں کے گواہ ہیں، جس کے لیے آپ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے تو کبھی آپ کو ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ یہ حوض کوثر پہ آئیں گے اور نہ میں ان کو حوض کوثر پہ آنے دوں گا اور نہ اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا۔ ایک اور ارشاد پاک، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو اس غلام نے آزاد کی، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت سے ہوں، آپ دعا فرما رہے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے، کیا میں بھی اہل بیت اطہار سے ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں تو بھی اہل بیت اطہار سے ہے۔ کب تک؟ جب تک تو کسی بادشاہ کے دروازے کے اوپر نہیں کھڑا ہوگا، جب تک تو حکمرانوں سے سوال نہیں کرے گا۔ جو بادشاہ کے دروازے کے اوپر جاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری اہل بیت اطہار سے نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین کی سمجھداری اختیار کریں گے، عالم بنیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور ہم امراء اور سلاطین کے پاس پھر وہ جائیں گے، جیسے بہت سارے علماء چلے جاتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس، ان دنیا دار کے پاس اور بادشاہوں کے پاس اس لیے علماء جائیں گے تاکہ دنیا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ان کو دنیا نہیں ملے گی سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے علماء یا علماء کے روپ میں ایسے لوگ بادشاہوں کی خوشامد کرتے ہیں، اس بادشاہ کو تو فنا ہے۔ ہمارے ہاں تو 5 سال بھی، آج کل تو 5 سال سے بھی گیم نیچے آ گئی، 5 سال سے بھی تھوڑا، جب تک ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں جب تک حکومت ہوتی ہے، جیسے حکومت جاتی ہے وہ پستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ظالموں کی اعانت کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو احمق لوگ ہیں ان کی حکومت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دست مبارک سے قیامت کے دن حوض کوثر پر آب کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔